اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ نکاح میں ولایت کا بیان چل رہا ہے اور آج اس تعلق سے جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، پہلے ایک بار بغور وہ عبارت سن لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ وِلَایَةُ التَّزْوِیجِ عِنْدَ ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معناہ عند عدم الاسبات وهذا استحسان، وقال محمد رحمۃ اللہ علیہ لا تثبت وهو القیاس وهو روایت عن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقول ابی یوسف فی ذلک مضطرب والاشہر انہ مع محمد رحمۃ اللہ علیہ لہما ما روینا ولأن الولایت انما تثبت صونا للقرابہ عن نسبت غیر الکفء الیہا وإلی الاسبات الصیانہ ولأبی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان الولایت نظریۃ والنظر یتحقق بالتفویض الی من هو مختص بالقرابۃ البعیثۃ علی الشفقہ ومن لا ولی لها، یعنی الاسبۃ من جہت القرابہ اذا زوجها مولاها الذی اعتقها جاز لأنه آخر الاسبات، وإذا عدم الاولیاء فالولایت الی الامام والحاکم لقولہ علیہ السلام السلطان ولی ما لا ولی لہ۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا سلیس ترجمہ پیش کروں، آپ عبارت میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اختصار سے ان مسائل کا بیان اور مسائل میں ائمہ کا جو اختلاف ہے اس کا بیان اور ان کے اپنے اپنے جو دلائل ہیں ان کا بیان سن لیجیے۔ عبارت میں جو پہلا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی عصبی رشتہ دار نہ ہو یا اسبات ہوں مگر ان کا کوئی پتہ ٹھکانہ معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے نکاح کی ولایت دیگر رشتہ داروں مثلا ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ کو ملے گی یا نہیں ملے گی، اس سلسلے میں ائمہ باہم مختلف ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بربنائے استحسان اسبات کی غیر موجودگی میں دیگر رشتہ داروں کے لیے ولایت نکاح ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسے ثابت نہیں مانتے اور قیاس بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کیا مسلک ہے، اس میں اضطراب ہے، تذبذب ہے، لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ وہ اس معاملے میں
سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، اور ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں، مگر کافی میں اور شرح الکنز میں سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ حضرت امام اعظم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ بہرحال صاحب ہدایہ کے ہاں صاحبین کا مسلک ایک ہی ہے، اور اس پر ان حضرات نے الانکاح الی الاسباط والی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ الانکاح کا الف لام جنسی ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جنسیت نکاح جنسیت اسباط کی طرف منسوب ہے، اور اسباط کے علاوہ دوسروں کو نکاح کے اندر دخیل بننے کی اجازت نہیں ہے۔ ان حضرات کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ثبوت ولایت کا مقصود یہی ہے کہ قرابت کو غیر کفو کی جانب منسوب ہونے سے بچایا جا سکے، اور چونکہ یہ تحفظ، یہ بچاؤ صرف اسباط ہی سے ممکن ہے، اس لیے ولایت نکاح کا ثبوت بھی صرف اسباط ہی کے لیے ہوگا، اور غیر اسباط کے لیے یہاں پر مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ ولایت کی عمارت جو کھڑی ہوتی ہے یہ شفقت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ہر اس شخص کی جانب سے شفقت کا تحقق ہو سکتا ہے جو اس طرح کی قرابت کے ساتھ خاص ہو جس سے شفقت پر آمادگی ہوتی ہو، اور چونکہ ماموں اور خالہ وغیرہ میں بھی اس طرح کی قرابت موجود ہے اور شفقت و محبت بھی موجود ہے، اس لیے اسباط کی غیر موجودگی میں یہ لوگ ولایت نکاح کے مالک ہوں گے، اور ان کا نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔ رہ گئی وہ دلیل حدیث شریف والی حضرت صاحبین کی، تو اس حدیث کا جواب بھی ہے کہ ہم بھی الانکاح کے الف لام کو جنس کا مانتے ہیں، مگر حدیث شریف کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ نے سمجھا، بلکہ حدیث پاک کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اسباط کی موجودگی میں ان کے علاوہ کسی اور کو نکاح کا حق نہیں ہوگا، اور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ البتہ اسباط کی غیر موجودگی میں دیگر قرابت داروں کو نکاح کا حق ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں عند عدم الاسباط سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے، نہ تو اسباط میں سے اور نہ ہی دیگر قرابت دار ذوی ارحام میں سے، اور نہ ہی مولا الموالات وغیرہ کوئی بھی ولی نہیں ہے، اور اس کے مولا عتاقہ نے اس کا نکاح کر دیا، تو یہ نکاح درست اور جائز ہے، اس لیے کہ یہ بھی یعنی آزاد کرنے والا ایک طرح کا اسبہ ہوتا ہے، اگرچہ اس کی اصوبت نسبیہ کی بنسبت بعید ہوتی ہے۔ بہرحال جب اس میں عصبیت ثابت ہے، اصوبت ثابت ہے، تو یہ سلطان اور حاکم سے مقدم ہوگا، اور اس کا کیا ہوا نکاح درست اور جائز ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی ولی نہ ہو اور مولا عتاقہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں جو وقت کا حاکم ہوگا اور مسلمانوں کا امام ہوگا، اس کے لیے
اس کی نکاح کی ولایت ثابت ہوگی، اس لیے کہ حدیث شریف میں اولیاء کی عدم موجودگی کے وقت انہی لوگوں کے لیے ولایت کا اس بات کیا گیا ہے۔ جو حدیث شریف اس سلسلے میں مروی ہے اس میں سرکار کا یہ فرمان ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، یعنی سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبارت میں لفظ حاکم سے مراد قاضی ہے، اور قاضی کے لیے ولایت نکاح اسی وقت ثابت ہوگی جب اس کے دستور میں اور اس کے فرائض میں یہ کام بھی داخل اور شامل ہو۔ بصورت دیگر بادشاہ تو نکاح کا مالک ہوگا مگر قاضی نکاح کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل کے سبق میں انشاءاللہ اسی تعلق سے ایک اور مسئلے کا بیان کیا جائے گا۔ نکاح میں ولایت کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے تعلق سے آج مجھے ایک مسئلہ پڑھانا ہے۔ مسئلے سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے بغور آپ وہ عبارت سماعت کر لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَقْرَبِ قَائِمَةٌ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ حَقًّا لَهُ صِيَانَةً لِلْقَرَابَةِ فَلَا تَبْطُلُ بِغِيبَتِهِ وَلِهَذَا لَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ جَازَ وَلَا وِلَايَةَ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وِلَايَتِهِ وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ وِلَايَةٌ نَظْرِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنَ النَّظْرِ التَّفْوِيضُ إِلَى مَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ فَفَوَّضْنَاهُ إِلَى الْأَبْعَدِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى السُّلْطَانِ كَمَا إِذَا مَاتَ الْأَقْرَبُ وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ فِي مُنِعَ وبعد التسلیم نقول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبیر وللأقرب عکس فنزل منزلة ولیین متساویین فأیہما عقد نفذ ولا يرد۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا سلیس ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اختصار کے ساتھ میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد محروم رہتا ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں ولی ابعد ہی حقدار ہوتا ہے نکاح کرانے کا۔ یہ مسئلہ اسی پر متفرع ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ولی اقرب کہیں چلا جائے، اور کہاں چلا جائے کہ کسی کو اس کی کوئی اطلاع نہ ہو، یعنی وہ غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہو۔ غیبت منقطعہ کسی سے کہتے ہیں، تفصیل سے آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی آپ صورت مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر ولی اقرب غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہو جائے تو ایسی صورت میں ولی ابعد کے لیے صغیر یا صغیرہ کا نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولی اقرب کے جیتے جی بھلے وہ غائب ہو گیا ہو بطور غیبت منقطعہ، لیکن زندہ ہے، تو ایسی صورت میں ولی ابعد کے لیے ولایت ثابت نہیں ہو سکتی، خواہ ولی اقرب موجود ہو یا غائب ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقرب کی عدم موجودگی میں
ولی اقرب کی عدم موجودگی میں ولی ابعد تو نہیں بنے گا، البتہ بادشاہ صغیر یا صغیرہ کا نکاح کر سکتا ہے۔ سیدنا امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ جب ولی اقرب کی ولایت صیانت قرابت کے پیش نظر ایک حق بن کر ثابت ہو گئی ہے تو جب تک ولی اقرب زندہ رہے گا اس کی ولایت بھی زندہ، تابندہ اور پائندہ رہے گی، اور اس کی غیبت منقطعہ یا اس کی موت سے وہ باطل، اور اس کی غیبوبت یا موت سے وہ باطل نہیں ہوگی، ہے نا؟ اچھی بات، موت سے نہیں، غیبوبت سے باطل نہیں ہوگی، مر جائے گا تب تو باطل ہو ہی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ولی اقرب اپنی جائے سکونت میں مقیم رہ کر صغیر وغیرہ کا نکاح کر دے تو یہ درست اور جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ غیبت منقطعہ والی غیبوبت بھی اس کی ولایت کو ختم نہیں کر سکتی، ورنہ مقام غیبوبت میں رہتے ہوئے اس کا نکاح کرنا درست نہیں ہوتا۔ لہذا جب غائب ہونے کے باوجود اس کی ولایت باقی ہے تو ہم ولی ابعد کو ولایت انکاح کیسے دے سکتے ہیں جبکہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم رہتا ہے؟ احناف کی دلیل یہ ہے کہ ولایت نکاح کا تعلق جو ہے یہ شفقت کی بنیاد پر ہے، الفت کی بنیاد پر ہے، نظر اور نگہداشت کی بنیاد پر ہے۔ اتنا آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو شخص غائب اور دور اور بہت دور ہے تو اس کی رائے سے نہ تو استفادہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس سے ہم کفو رشتے کی تلاش و جستجو کی امید ہے، اور نہ ہی اس کی جانب سے کسی شفقت کی، کسی نگہداشت کی امید ہے۔ اس لیے مجبوری میں ہم اس کی غیر موجودگی میں ولی ابد کو نکاح کرنے کا حق دیں گے، اس لیے کہ ولی ابعد سے وہ تمام چیزیں متوقع ہیں جن سے ایک بہتر رشتہ منصۂ شہود پر آ سکتا ہے، اور یہی ثبوت ولایت کا مقصد ہے۔ لہذا جس ولی سے یہ مقصد حاصل ہوگا اسی کے لیے ولایت ثابت ہوگی، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ چونکہ ولی اقرب کی عدم موجودگی میں ولی ابعد کو ولی نہ بنا کے بادشاہ کے لیے ولایت انکاح ثابت مانتے ہیں، وہوا مقدم سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت والا جس طرح ولی اقرب کے مر جانے کی صورت میں ولی ابعد حق کا حق جو ہوتا ہے وہ حق سلطان سے مقدم ہوتا ہے، اسی طرح سے ولی اقرب کی عدم موجودگی میں بھی اس کا حق سلطان سے مقدم ہوگا، اور اس کی ولایت سلطان سے پہلے ثابت ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ اب امام ظفر رحمت اللہ علیہ نے بحالت غیبوبت بھی ولی اقرب کے کیے ہوئے نکاح کو نافذ قرار دے کر اس سے ولی ابعد کا حق مؤخر قرار دیا۔ یہاں سے ولو زوجہا سے
صاحب ہدایہ نے اسی کا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں کہ بحالت عدم موجودگی آپ ولی اقرب کے انکاح کو درست مانتے ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں کہ غیر موجودگی میں یعنی غائب غیبوبت منقطعہ کی صورت میں نکاح کر دے تو نکاح منعقد ہو جائے. اور جب ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے تو پھر اس سے استدلال کر کے ہمارے مسلک کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. اور بالفرض اگر ہم مان لیں کہ غیبوبت منقطعہ کے باوجود ولی اقرب کا کیا ہوا نکاح جائز ہو جائے گا تو بھی ولی ابعد کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ پھر ہم ولی اقرب غائب اور ولی ابعد حاضر میں موازنہ کریں گے. تو ہم موازنہ جب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولی اقرب غائب میں قرب قرابت تو ہے لیکن بود تدبیر ہے، یہاں موجود نہیں ہے وہ. اسی طرح سے ولی ابعد حاضر میں قرابت تو ویسی نہیں ہے جیسی ولی اقرب کی، لیکن چونکہ موجود ہے یہاں اس لیے قرب تدبیر ہے. الغرض دونوں اولیاء میں ایک جہت نفع کی ہے اور دوسری جہت نقصان کی ہے، اس لیے ہم دونوں کو دو برابر اور ہم پلہ ولیوں کے درجے میں رکھیں گے، اور دونوں میں سے جو شخص بھی پہلے نکاح کر دے گا اس کا کیا ہوا نکاح درست ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا. کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ دو برابر حق رکھنے والوں میں سے اسی شخص کا تصرف نافذ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے. لہذا اگر ولی ابعد سے پہلے ولی اقرب غائب نکاح کر دے تو اس کا نکاح نافذ ہوگا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ولی ابعد ولایت نکاح سے محروم ہو گیا، بلکہ اگر ابعد ولی اقرب سے پہلے نکاح کر دے تو اسی کا کیا ہوا نکاح نافذ ہوگا. ولی اقرب غائب یہاں اس کے معارض نہیں ہو سکتا. اب ایک نظر آپ عبارت کے ترجمے پہ ڈال لیں. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ جب ولی اقرب بطور غیبت منقطعہ غائب ہو جائے تو جو ولی ابد ہے اس کی بنسبت اس کے لیے شادی کرانا جائز ہے. اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اقرب کی ولایت قائم ہے، کیونکہ اقرب کی ولایت حق بن کر اس کے لیے ثابت ہے قرابت کی حفاظت کے پیش نظر. تو اب اس کے غائب ہونے سے یہ ولایت باطل نہیں ہوگی، اور اسی لیے کہ اس کی ولایت باطل نہیں ہوگی جہاں کہیں بھی وہ ہے وہیں سے وہ صغیر اور صغیرہ کی شادی کرا دے تو نکاح ہو جائے گا، اور ابعد کو اس کی ولایت کے ساتھ ولایت نہیں ملے گی. ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ ولایت نظریہ ہے، نگہداشت پر اس کی بنیاد ہے. وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ التَّفْوِيضُ إِلَىٰ مَن لَّا يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ، اور یہ نظر نہیں ہے کہ ایسے آدمی کی طرف اس کو سپرد کر دیا جائے جس کی رائے سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اس لیے ہم نے یہ نظر ولی ابد کی طرف تفویض کر دی، اور یہ ولی ابد سلطان پر مقدم ہے جیسے کہ اس صورت میں جب کہ اقرب کی موت ہو جائے. وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ فِي، اور اگر ولی اقرب جہاں کہیں بھی وہ ہے وہیں سے شادی کر دے تو مونیا روکا جائے گا. اور بعد تسلیم کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ابعد کو بود قرابت ہے اور قرب تدبیر ہے، اور اقرب کے لیے اس کا عکس ہے کہ قرب قرابت ہے لیکن بود تدبیر ہے.
تو اس ولی اقرب کو اور ولی ابد دونوں کو 2 برابر درجے کے اولیاء میں اتار لیا گیا، تو جو بھی عقد کرے گا وہ نافذ ہو جائے گا اور اسے رد نہیں کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی